اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارننگ ود قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205 کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ قرآن سے بہترین کوئی ہماری کونسلنگ نہیں کر سکتا دنیا کے معاملات کے اندر، اور نہ ہی قرآن سے بہترین کوئی سائیکیٹرسٹ ہے۔ قرآن ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو آیات چل رہی ہیں، یہ ایک ایسے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسا یہ ٹاکسک پرسن ہے جس کے ساتھ زندگی میں ہمیں معاملہ پیش آتا ہے۔ ہر گھر میں ایسے، ہر گھر میں کہہ لیں یا ہر فیملی میں کوئی انسان ایسا ہوگا، ہر محلے میں کوئی انسان ایسا ہوگا، سوسائٹی کے اندر بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں۔ اور مطلب یہ جو قرآن پاک نے ایک تصویر کشی کی ہے نا، ایک کریکٹر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، زندہ چلتا پھرتا کریکٹر، اور پھر ہماری کونسلنگ کی ہے کہ یہ کس حد تک آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ نے کس حد تک اس سے بچ کے رہنا ہے، اور کیسے اس سے بچ کے رہنا ہے، اور الجھنا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ساری رہنمائی ہماری قرآن پاک نے اتنی خوبصورت انداز سے کی ہے کہ میں سمجھتی ہوں قرآن سے بہتر کونسلنگ بھی کوئی نہیں کر سکتا دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے صحیح طرح سے رہنمائی حاصل کرنے والے بنیں۔ جب ہم خود بنیں گے، ہم لینا چاہیں گے، جو ہم اس سے لینا چاہیں گے یہ ہمیں وہی دے گا۔ اگر آپ محض اس کو ایک وظیفوں کی کتاب بنا لیں گے اور وظیفوں کے طور پہ اس کو پڑھیں گے، تو یہ آپ کا وہ بھی مقصد پورا کرے گا، یہ آپ کو وہ بھی آپ کے مقاصد یہ پورے کر دے گا۔ اگر آپ اس کو صرف جو ہے وہ احصال ثواب کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کا وہ بھی مقصد یہ پورا کر دے گا، اور اگر آپ اس سے کونسلنگ کے لیے استعمال کریں گے، اس سے رہنمائی لیں گے، تو زندگی کے ہر معاملے میں انسٹرکشن ہم قرآن سے لیتے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بات چلی آ رہی تھی آیت نمبر 204 سے ایک ایسے کریکٹر کی جو بظاہر بڑی خوشنما باتیں کرتا ہے، اور لمبی لمبی پلاننگز ہوتی ہیں اس کی، اور پھر اپنی ان پلاننگز کے اوپر، اپنی خوشنما باتوں کے اوپر یقین دہانی کروانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے، جبکہ قسم کھانا اتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں غلط کریکٹر کے انسان کے بارے میں یہ بات کی کہ وہ قسمیں کھاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھانا آپ سمجھیں کہ ایک جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہے وہ امریکہ سے ہو کے آیا ہے، وہ غلط ذرائع سے گیا، وہ جیسے بھی ذرائع سے گیا وہ امریکہ سے ہو کے آتا ہے، لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو کبھی امریکہ گیا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے جھوٹی بات پر کس کو گواہ بنایا ہے؟ اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ تو جھوٹی قسم جو ہوتی ہے نا، وہ آپ سمجھے کہ انسان کو لے ڈوب، سختی سے منع ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی قسم نہیں کھائی تھی، کبھی قسم کھا کے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ جس نے ہماری بات پر یقین کرنا ہے وہ ایسے ہی کر لے گا۔ تو جھوٹے انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ بارہا اپنی بات کا، اپنے جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے، اور دوسروں سے بھی لیتا ہے، قسم کھا کے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ۔ مطلب اس حد تک وہ ظاہر جیسا خود ہوگا ویسا وہ دوسروں کو سمجھے گا، اسے دوسروں پہ بھی یقین نہیں آتا، اسے دوسرے بھی جھوٹے لگتے ہیں، وہ دوسروں سے بھی کہے گا وہی قسم کھا کے بتاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یعنی کہ کوئی بڑی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو یہ ایک بدنما، بیڈ کریکٹر رکھنے والے پرسن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان صرف زبانی کلامی ایسی باتیں نہیں کرتا، تمہیں دھوکے میں نہیں رکھتا، وہ پریکٹیکلی جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، بیکاز ہی از اے نیگیٹو پرسن، اس کی مینٹیلٹی نیگیٹو ہے، اس کے اندر پازیٹیو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ جب بھی اس کو موقع ملے گا
اور آئیے آیت کو سمجھتے ہیں. آیت میں اللہ رب العزت نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، پھر بڑی اچھی سی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف منافق ہے، اس میں ہر وہ شخص، کیونکہ یہ اگر ہم سمجھے نا کہ یہ اخنس بن شریح کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ بھی ایسا تھا کہ اس نے بظاہر اس وقت اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب وہ مدینے سے واپس آ رہا تھا تو وہ اسلام کا صاف انکار کر چکا تھا. تو آج میں سمجھتی ہوں جتنے بھی کافر ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھا ہوا ہے جنہوں نے، اور آج جتنی بھی چالیں ہمارے خلاف چلی جا رہی ہیں، یہ ایسی ہی پرسنالٹی کے لوگ جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ پھر یہ سب کچھ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر پھر ہم آیت کے الفاظ میں ہی آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہی اتنے خوبصورت اور اتنے جامع استعمال کیے ہیں کہ آیت کی سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا، اور جب تولا وہ پھرتا ہے، تولا کا مطلب وہ پھرتا ہے، لیکن یہاں پہ تولا کا مطلب صرف پھرنا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کسی کو ولی بنانا، کسی کو ولایت دے دینا، یہ بھی کسی کو اختیار دے دینا، دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک کہ اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا جب اس کو اختیار ملتا ہے، سعی وہ کوششیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی مساعی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کا عمل، اس کی باقاعدہ کوشش ہوتی ہے فی الارض زمین میں. وہ تو صرف اس کی باتیں تھیں، لیکن جب عملی لحاظ سے وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، لیفسد فیہا، وہ اس میں تاکہ وہ اس میں فساد کرے. جب اس کو زمین میں اختیار ملتا ہے، جب وہ زمین کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرتا ہے. وَيُخْرِجُ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے، والنسل، اور نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر بھی شروع میں اللہ نے جب منافق کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. وہ گھروں میں ہوں، وہ باہر کسی سوسائٹی میں ہوں، وہ کہیں پر بھی ہوں، ان سے اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. وہ کسی نہ کسی طرح فساد برپا کرتے رہتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی پلاننگ کے ذریعے، اپنے منصوبوں کے ذریعے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ باتیں اس کی کیا تھیں، خوشنما باتیں، اپنی باتوں پر یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. لیکن اب جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے، جب اس کو اختیار ملتا ہے، خاص طور پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اس کو اختیار ملے گا وہ کیا کرے گا، پھر وہ اصل میں اپنی خباثت، اپنے اندر کا جو ہے وہ اس کا جو اس کا انر ہے وہ اب باہر آئے گا. اسمیلی انر جو اس کا ہے نا وہ اب باہر آنا شروع ہوگا جب اس کو اختیار ملے گا. جتنا بڑا اختیار ملے گا اتنا اس کا انر سامنے آئے گا. اگر حکومت میں اس کا اختیار ہے تو اس کا فساد کھل کر سامنے آئے گا. آپ دیکھیے کہ آج اتنے لوگ، پھر فرمایا کہ وہ کھیتیوں کو اور جانوں، اس سے کسی خیر کی امید نہیں ہے، شر کی امید ہے. اگر وہ حکومت میں ہوگا ایسے منصوبے لے کر آئے گا جو انسانی جان کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے. آج دیکھیے کھیتیوں کو کہنا، یہ جتنی ٹاکسک فوڈ ہیں، جتنی فیزی ڈرنکس ہیں، ان کے پیچھے ایک منصوبہ ہے انسانوں کو کہ وہ ہیلدی لائف نہ گزار سکے. اور پھر ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ اتنی خوشنما بنا کر پیش کی جاتی ہیں کہ بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں، جبکہ خود اپنے بچوں کو وہ الاؤ نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں، اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ الاؤ کرتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کو آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر اس قدر بے راہ روی ہے اور اس بے راہ روی کو اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہر انسان، وہ خود چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، خود وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اس ہیبٹ سے وہ پریشان ہے کہ بچہ، آپ اس کو جتنے مرضی مہنگے سے مہنگے ٹوائز لا دیں، آپ کچھ بھی کریں، تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹوائز کے ساتھ پلے کرے گا، اس کے بعد کیا ہے جی، پھر وہ انٹرنیٹ کی طرف آ جاتا ہے. مطلب ظاہر ہے آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، بچہ دیکھے گا آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائے گا. تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ آنے والی جنریشن کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ فیزی ڈرنکس ہیں، یہ ٹاکسک فوڈز ہیں. ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ جو کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی ریزن یہ مائکرو ویو کا استعمال، یہ جو چائے کے لیے الیکٹرک کیٹل ہے اس کا استعمال ہے، اور یہ ایسی چیزیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کھیتوں کو اور جو نسلوں کو کی تباہ کاری کا باعث بنے. ایسے فوڈس لے کے آتے ہیں جب ایک بیج ہے ہی سیڈ لیس، اس کے اندر سیڈز نہیں ہے. ایسے فروٹ ہے جن کے اندر سیڈز ہی نہیں ہے. تو آگے
وہ آگے کیا فوڈ پیدا کریں گے، یا وہ کیا انسانوں کو ایسی طاقت دیں گے کہ وہ ان کی جنریشن بڑھ سکے؟ ایڈورٹیزمنٹ میں اتنی خوشنمائی اور اتنی اٹریکشن نظر آتی ہے ہمیں، تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ایسے انسان کو اختیار ملتا ہے وہ اپنی خباثت پھیلانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اگر انڈیویجولی بھی اس کو اختیار ملتا ہے کہ کسی انسان کے خلاف زہر اگلنے کا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، وہ جانی لحاظ سے اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کی عزت کی جو ہے حد کی عزت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایون کہ گھروں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی نفرت اور اتنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حسد پھیلانے کی وہ شخص کوشش کرے گا کہ ایک انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جس حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے غیبت کرے گا، اس پر تہمت لگائے گا، اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائے گا، اس کی ایک غلط بات کو اٹھا کر اتنا پھیلائے گا، اور اس کے لیے پھر ایون کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اس کے لیے آج کل بہت ہوا ہے کہ جادو تعویذ کا سہارا لیا جاتا ہے، غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، غلط ہتھ کنڈے ہر طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد انڈیویجول بھی اور گروپ وائز بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کرے گا۔ اس کا انر جو ہے وہ اتنا نیگیٹو ہے، اتنا سمیلی ہے کہ وہ کبھی بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ اتنی خوشنما باتیں کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد اس وقت جو ہے وہ کفر جو ملت واحدہ بنا ہوا ہے وہ کر ہی یہ سب کچھ رہا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم دیکھیں، اور اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر آ جائیں تو بھی ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں۔ تو بہترین حل کیا ہے ایسے افراد سے نمٹنے کا؟ وہی حل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسے افراد سے کیسے نمٹنا ہے، اور لیکن پھر یہ وہی بات کہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے لیے حفاظتی اقدامات ہمیں ضرور رکھنے چاہیے، لیکن ایک دفعہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے تو آئندہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن لا یلدغ المومن بجحر واحد مرتين، کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک انسان کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کا انر کتنا خباثت سے بھرا ہوا ہے، تو آپ اس سے اوائڈ کریں۔ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، آپ بھی ویسے ہی پلاننگز کر دیں۔ پلانٹنگ ہمیشہ سے انسانوں کے خلاف ہوتی چلی آئی ہے۔ ظاہر ہے ایک جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں جو منصوبے بنا رہا ہوں یا جو کچھ کر رہا ہوں، اگر تو اس کا انر نیگیٹو ہے تو وہ ظاہر ہے ہمیشہ ہی نیگیٹیوٹی کے لیے سوچے گا، لیکن ہم اس فکر میں خود کو بھلا نہ دیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے یہ کر رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر نیگیٹو پرسن کی، تو آپ اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اور ایک سوراخ سے بار بار نہ ڈسے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے ایسے مفسد لوگ کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مفسد لوگوں کی جو ہے وہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ان سے کبھی سابقہ پیش آ جائے، ایک دفعہ آپ ان کے سے نقصان اٹھا لیں تو پھر اس کے بعد بار بار نقصان اٹھانے والے نہ بنیں۔ یہ پھر ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ ہمیں اپنے ہر طرف فساد پھیلانے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مفسدین سے بچائے، اور اگر ہمارے اپنے اندر بھی ایسی کوئی نیگیٹیوٹی ہے، ایسی کوئی کمیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی شخصیت کو پازیٹیو بنا سکیں، اپنے اندر سے ایسی نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکیں۔ آمین۔